اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 140 اور 141 تلاوت کی گئی ہے، نویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا، ان کے دشمن فرعون اور اس کی ساری قوم لشکر کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ پھر وہ دریا کے دوسری طرف، سمندر کی دوسری طرف جب چلے جا رہے تھے، ایک مقام پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی میں کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت جس طرح ان لوگوں کے یہ معبود بنے ہوئے ہمیں بھی ایک معبود بنا دیں۔ بعض محسن کہتے ہیں کہ وہ بت جو تھے گائے کی شکل کے بنے ہوئے تھے۔ یہ بھی لکھا گیا کہ وہ چاندی کے، پیتل کے، تانبے کے ایک قسم کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دیکھ کے ریجھ گئے کہ ہمیں بھی ایسا کوئی معبود ملے، ہم اس کی پوجا کریں، اس کو سجدہ کیا کریں۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تباہ ہو جانا ہے، ہم نے بھی ان پر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دینا ہے، اور جو کچھ ان کا عمل ہے وہ سب باطل ہے، بے اصل ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کہا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ کوئی معبود بنا دیں یا تلاش کریں۔ عقل کی بات کرو، میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، اور وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں باقی سارے اس دور کے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود تلاش کریں۔ اور وہ ہے جس کا فرمان ہے کہ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی اس عذاب سے، اس تکلیفوں سے، اس دکھوں سے بچایا جو تمہیں میں دیتا تھا، یہاں تک کہ تمہارے بچوں کو، چھوٹے بیٹوں کو ہلاک کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا کہ بڑی ہوں گی جس سے خدمت لیں گے، ان کو اپنے نوکر بنائیں گے، ان سے کام لیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات تھی، اس سے تمہیں نجات دے دی اس نے۔ یقتلون، بہت بچوں کو قتل کیا، بہت بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتے تھے وہ، اور بیویوں کو، بچیوں کو بچا لیتے، ان سے خدمت کے لیے رکھ لیتے ان کو۔ وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ جو سارا معاملہ ہے نا، ان کا، فرعونیوں کا تم پر ظلم و ستم کرنا، یہ بھی تمہارے واسطے آزمائش تھی، اور اس سے تمہیں نجات دے کر تمہیں عظمت دے دینا، یہ تمہارے واسطے ایک آزمائش ہے۔ اس میں تم شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اس کے طرف آتے ہو، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہو، اس کے نبی کی بات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اگر تمہیں تکلیف آئے تو بھی اللہ کا شکر کرو، اس کے بعد صبر کرو، اور اس کی آگے بارگاہ میں دعا کرو۔ اگر وہ عظمت دے دے، رحمت دے دے، برکت دے دے، مال دے دے، رزق دے دے، اولاد دے دے، خوشی دے دے، پھر بھی اس کی بارگاہ میں جھکو، اس کا شکر ادا کرو۔ دونوں چیز تمہارے واسطے تبھی بہتر ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں جب وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے فرعونی، اس وقت بھی تمہارے واسطے آزمائش تھی۔ اب جب تم آزاد ہو گئے ہو،
اور اپنا معاملہ تمہارے اپنے ہاتھ میں، اب یہ بھی تمہارا بچہ آزمائش ہے اور خوشی کا موقع ہے، اس پر بھی تمہیں چاہیے کہ تم کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے اس وقت کو گزارو۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تم کہو جی ہمیں تو اور معبود چاہیے۔ یہ جو معبود دیکھے انہوں نے مختلف قسم کے چیزوں کو وہ پوج رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر ان کے دلوں پر اثر ہوا کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماحول کا اثر بندے کے دل پر ہو جاتا ہے۔ اصل جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک بندوں کی صحبت جو ہے نیک بندوں میں رہنا تمہیں نیک کر دیتا ہے، اور صحبت طالع ترا طالع کند، بروں کی صحبت، بدوں کی صحبت، شرابیوں کی صحبت، بت پرستوں کی صحبت تمہیں برا کرے گی، اس طرح کا تمہیں کر دے گی جیسا وہ ماحول کا اثر ہو جاتا ہے بندے کے انسان پر، انسان کے دل پر، دماغ پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے چاہیے کہ کوشش کریں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے ساتھ صحبت اور ملنا بیٹھنا رکھیں۔ جو فضولیات میں پڑے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، فضول کھیلیں کھیلتے ہیں، ان کی بجائے نیکی کی طرف آئیں، نیک لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں، اس کا فائدہ دو جہاں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض ہے مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔